ایک اعلان کرنا ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ بہت سارے مرد احباب اور ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے یہ بار بار مجھ سے پوچھا گیا کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اور اسی طرح اس کے معانی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی آن لائن کورس کروا رہے ہوں تو ان کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے. بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے، لیکن میرے پاس کوئی مستند عالم کا حوالہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا بھائی؟ کسی مستند مفسر قرآن کا جو قرآن کے علوم و فنون کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہو اور باقاعدہ کسی مشہور مدرسے کا فارغ ہو اور مستند عالم دین ہو، مستند مفسر قرآن ہو. ایسا کوئی آن لائن کلاس چلاتے ہوئے مستورات کے لیے میری نظر میں نہیں تھا آرٹسٹ. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 3-4 دن پہلے ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا عبد العلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. یہ حضرت ماہر قرآن ہے، مفسر قرآن ہے. اللہ نے بہت زبردست صلاحیت عطا فرمائی. ہمیں صرف 1 سال حضرت نے پڑھایا ہے. میں پورے وثوق اور اطمینان سے بات کہہ سکتا ہوں، اللہ نے جس انداز سے حضرت کے سینے میں علم نبوت کو اتارا ہے، بہت کم اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہے. بہت زبردست صلاحیت کے مالک، علم و عمل تقوی اللہ رب العزت نے حضرت کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھر رکھا ہے. حضرت پچھلے 6 سال سے مستورات کے لیے، خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، خاص طور سے ایسی عورتیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتی ہیں اور قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں اور قرآن سے جڑنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ایک لمبے تجربے کے بعد کلاسز شروع کیے ہوئے ہیں. دیکھیے آن لائن آپ کو ہر ٹائپ کے آدمی مل جائیں گے. قرآن کے نام پر بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ہم قرآن پڑھائیں گے، ہم قرآن پڑھائیں گے، ہم معنی سمجھائیں گے، ہم مطلب سمجھائیں. خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا، دوسروں کو پڑھانے بیٹھ جاتا ہے. خود انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، قرآن کھول کے لوگوں کو پڑھانے بیٹھ جائے. ارے ہر لائن کے ماہر کی مانیں گے یا اناڑی کی مانیں گے؟ جس لائن میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کس سے سیکھیں گے؟ اس کے ماہر ٹیچر سے سیکھیں گے یا اناڑی سے سیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس لائن میں خود ماہر بننا چاہتا ہوں تو مجھے تربیت کرنے والا بھی کیا ہو؟ ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو. ایکسپرٹ ہاسپٹل نہیں، یعنی ماہر ہو. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا مجھے ایک راستہ مل گیا. تو میں بھرپور انداز میں اس کلاس کی تعریف کرتا ہوں. ان عورتوں تک میری یہ بات پہنچاؤ، آپ کے گھروں میں بھی کوئی خاتون، کوئی ماں، کوئی بہن قرآن کو سمجھ کر، تجوید سے، ترتیل سے سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے. کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں. عام طور پر ہوتا کیا ہے، عورتیں دینی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیونکہ امور خانہ داری اور گھر کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بیوی تو ہوتی نہیں، شوہر اور بچوں کی ذمہ داریاں ایسے ان کو گھیر کر رکھتے ہیں. اب ان سب کاموں سے فارغ ہو جائے تو پاکستانی سیریلز، ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو سیریلز ان کو گھیرے رکھتے ہیں. تو دن میں 1-1.25 گھنٹہ ان کے لیے ایسا رکھا گیا ہے کہ اس میں وہ تجوید سے قرآن سیکھ سکتے ہیں اور تجوید سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، صحیح طریقے پر مخارج کی ادائیگی سیکھ سکتے ہیں، معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. اور جب قرآن سمجھیں گے تب عمل ہماری زندگی میں آئے گا. اسلامی زندگی کا رنگ عورتوں پر چڑھنا شروع ہو جائے گا. اور ایک بات یاد رکھو، ایک عورت کا بننا پورے خاندان کا سنورنا. یہ کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے. ایک عورت اگر دیندار بن جائے، واقعتاً دیندار، یعنی شریعت کے حساب سے چلنے والی، دینی ذہن کے ساتھ چلنے والی، اللہ اس کے رسول کے خوف کے ساتھ چلنے والی، احکامات پر عمل کرنے والی، ایک سنت پر عمل کرنے والی، اور قبر، آخرت اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ کر چلنے والی، ایسی عورت گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے. اس کے برخلاف وہ عورتیں جو صرف دنیا داری میں پھنسی ہوئی ہیں، جو صرف ٹی وی کی ہو گئی ہیں، موبائلوں کی ہو گئی ہیں، فیشن پرست ہو گئی ہیں، ان کی زندگیاں، ان کے گھرانے بھی دیکھ لو اور وہ دیندار گھرانے کی عورتوں کو بھی دیکھ لو، یہ واضح فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھروں کی مستورات کو اس میں جوڑیں. خاص طور سے وہ عورتیں جو باہر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے. اور ایسی بے شمار عورتیں گھروں میں آپ کو ملیں گی، بے شمار بہنیں آپ کو ملیں گی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، ساس سسر کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، پڑھنے نہیں ہوتا. حضرت جا کو ہم کیا کریں؟ کسی نے کل مجھے میسج بھی کیا تھا، پتہ نہیں کون خاتون ہے، کہ مجھے بہت چاہت تو ہے پڑھنے کی، لیکن ہمارے شوہر گھر سے کام کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ورک فرام ہوم ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو کچھ بیمار بھی ہیں، ڈائبٹک ہیں، تو ان کی دیکھ بھال بھی. لیکن پڑھنے کا مجھے شوق ہے، میں کہیں باجی کے پاس، معلمہ کے پاس جا کر پڑھ نہیں سکتی. یہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے بھیج دیا، یعنی ان تک وہ پہنچا ہے. جو لیٹر ہم نے کل پھیلایا اور جو اشتہار ہم نے پھیلایا اور ایک آڈیو بھی میں نے ریکارڈ کر کے پھیلائی تھی، تو بہت ساری عورتوں کو اس سے خوشی بھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی ایسی مائیں بہنیں ہوں جو اللہ کے قرآن سے جڑنا چاہتی ہوں اور اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتی ہوں، اور ایک ذریعہ آپ کو ان تک پہنچا دیں گے تو کتنی اچھی بات ہو. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی ڈیٹیلز
جب یہ کلپ کٹ ہوگی تو اس پر ایک کانٹیکٹ نمبر دیا جائے گا معلمہ کا، اس سے عورتیں ہی بات کریں گی، ان سے صرف عورتیں بات کر کے پیر سے یہ کلاس شروع ہونے والی ہے۔ کب سے؟ 27 نومبر پیر سے باقاعدہ ہمارے حضرت کی نگرانی میں، میرے استاد کی نگرانی میں یہ کلاس شروع ہونے والی ہے۔ اس میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے گا، معانی اور مطالب کو سمجھا کر اللہ کی مراد سمجھائی جائے گی، مسلکی اختلاف کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ کیا نہیں چھڑا جائے گا؟ مسلکی اختلاف کو نہیں چھڑا جائے گا۔ بس ایک عورت بننے سنورنے کے لیے جتنی تعلیم کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں اتنی تعلیم دی جائے گی۔ بہترین سنہرا موقع ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اب تک لوگوں کی اس سلسلے میں رہبری نہیں کر سکتا تھا، رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ ہماری گھر والی پڑھنا چاہتی ہے، کس کے پاس پڑھائیں، آن لائن کون ایسے کلاس چلا رہے ہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اب میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں میرا استاد خود پڑھا رہا ہے۔ پورے وسوخ کے ساتھ آپ پڑھائیے، عقیدے بھی محفوظ رہیں گے، اعمال بھی محفوظ رہیں گے، عزتیں محفوظ رہیں گی، پردہ دار خاتون بن کر ابھرے گی ہماری مائیں بہنیں انشاءاللہ۔ بہت بڑی بڑی کارگزاریاں میرے سامنے آئی ہیں، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، بس میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ ایک سنہرا موقع ہے ہماری عورتوں کی آخرت بنانے کا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت خبر بنانے کا ایک سنہرا موقع ہے، کسی کے ہاتھ سے یہ چھوٹنا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ صرف 1 گھنٹہ روزانہ ٹائمنگ بھی میں نے پوچھا حضرت سے، حضرت آپ کس وقت میں پڑھاتے ہیں؟ تو عورتوں کے لیے جو گھر کی ذمہ داریوں میں پھنسی ہوتی ہے ان کے لیے جو ٹائمنگ سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا بہترین ٹائمنگ، 10 بجے سے 11:15 یا 11:10 تک، صرف 1 گھنٹہ یا 10-15 منٹ زیادہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ٹوٹلی عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ فری ہوتی ہیں۔ بچے اسکول چلے گئے، شوہر آفس چلے گئے یا کام پر چلے گئے، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ صرف دوپہر کی تیاری کرنی ہے۔ اور کب کرتی ہیں؟ 10 بجے سے 1 بجے تک سیریز دیکھتی ہیں، اس کے بعد کچن میں جاتی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے جہاں تک معاشرے کو نزدیکی سے دیکھا ہے۔ تو یہ جو ان کا خالی وقت ہے، فارغ وقت ہے، یہ بھی اگر صرف قرآن سیکھنے میں لگا دیں گے تو آخرت بن جائے گی۔ جب عورت آپ کے گھر کی بن جائے گی، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کے بچوں میں دینی تعلیم آئے گی، آپ کے بچے اسلام کے لیے کچھ کرنے کی فکر لے کر بڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور فلسطینی بچوں کی شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ تو کارٹون دیکھ دیکھ کر جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ بڑے ہو کر اسلام کے خلاف ٹھوکنے والے اینکر بن رہے ہیں، مسلمان بچے۔ بہرحال ایک درد ہے اس وقت عورتوں کے تعلق سے کہ ہماری مائیں بہنیں قرآن سے جوڑو، اس میں ہماری مدد کرو، ہیلپ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور جتنا ہو سکے پھیلاؤ۔ جتنی عورتیں بھی اس سے جڑنا چاہیں جڑ سکیں، مناسب فیس رکھی گئی ہے، بڑی کوئی فیس بھی نہیں، بالکل مناسب فیس کے ساتھ، کیونکہ روزگار کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پڑھانے والوں کا۔ تو ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ سمجھیے ایک ذمہ داری کا کام ہے، کوئی اتنا وقت دینے کے لیے اس زمانے میں تیار نہیں ہے۔ کہ اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، عورتوں کی بڑھتی ہوئی بے دینی کو دیکھ کر ہمارے حضرت نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میں خود سوچ کر پریشان ہوں کہ اتنی بڑی ذمہ داری حضرت نے سر پہ کیسے لے لی۔ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کلاس کو اٹینڈ کرنی پڑے گی آپ کو، اور یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ہماری عورتیں اگر اس سے جڑ جائیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ سب سے بڑی بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری عورتیں، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کی عورتیں بغیر قرآن پڑھے کے مر جاتی ہیں، اس کا یہ بہترین جواب۔ ہم کہتے تھے نا ماہر کی نگرانی میں قرآن سمجھو، اب تمہارے سامنے ایک عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں، صرف کہنے سے نہیں، اب کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی قرآن سمجھیں گی، معنی سمجھیں گی، مطلب سمجھیں گی، مراد خدا کو سمجھیں گی اور اپنی زندگی بنائیں گی، اور ہماری عورت بھی آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ قرآن سمجھ کر مرنے والی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔